الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں سیریز میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حج کے زمانے میں اور حج کی اصطلاحات میں ایک اصطلاح آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گی، اور خاص طور پر طواف کے متعلق یہ اصطلاح ہے، وہ ہے اصطباع اور رمل. اصطباع اور رمل، یہ اصطباع اور رمل کیا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اصطباع کیا ہے، رمل کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں. حضرات، عمرہ کے طواف میں اسی طرح سے حج کے طواف کے بعد جس میں سعی کرنی ہوتی ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے اصطباع کرنا سنت ہے. اصطباع کیا ہے؟ اصطباع یہ ہے کہ احرام کی چادر مونڈھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالی جائے. اس طرح دایاں بازو طواف کی حالت میں کھلا رکھا جائے، یعنی جب احرام باندھتے ہیں تو یہ جو دایاں کندھا ہے اس کو کھلا رکھا جائے، اور چادر جو ہے نا دوسرے کندھے پر چڑھائی جائے، اس کندھے کو کھلا رکھا جائے، اس بازو کو کھلا رکھا جائے. اس کو اصطباع کہتے ہیں. اور رمل کیا ہے؟ رمل جو ہے نا وہ قدرے تیز چلنے کو، مونڈھے ہلاتے ہوئے چلنے کو رمل کہتے ہیں. تو رمل جو ہے وہ تیز چلنے کو کہتے ہیں، اور اصطباع جو ہے وہ دایاں کاندھا کھلا رکھنے کو کہتے ہیں. اب یہ رمل اور اصطباع کی کیا حکمت ہے، یہ کیوں مشروع ہوئے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا واقعہ ہے. احادیث میں ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال معاہدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے باہم ایک دوسرے کو یوں کہنے لگے کہ کل تمہارے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں یثرب یعنی مدینہ منورہ، یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. یہ ہجرت کے بعد یہ لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، وہ کیا آ کے حج کریں گے، وہاں کی وبا نے، مدینہ منورہ کی وبا نے انہیں کھا لیا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، اور یثرب اس لیے رکھا گیا کہ یہ وباؤں کی زمین تھی. اب یہ وباؤں کی زمین جو ہے اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ یثرب جو وبا کی زمین تھی یہ مدینہ منورہ میں تبدیل ہوئی، اور پھر یہاں سے وبائیں اور بیماریاں ختم ہو گئیں. تو مشرکین مکہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ آئے ہیں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے، اب دیکھو بہت لاغر، بہت کمزور ہو گئے ہیں، یہ کس طرح سے عمرہ کریں گے، کس طرح سے طواف کریں گے. جب مشرکین کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حجر اسود اور رکن یمانی تک 3 چکروں میں رمل کر کے مشرکین پر اپنی شوکت و قوت کا مظاہرہ کریں، قوت و شوکت کا مظاہرہ کریں، تیز چلیں، مونڈے ہلا کے چلیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک رمل کیا، جبکہ رکن یمانی سے حجر اسود تک عام رفتار میں چلتے رہے. اسی طرح سے باقی چکروں میں بھی عام رفتار سے چلتے رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ حجر اسماعیل یعنی حتیم حجر اسماعیل کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. دوسری طرف ان کو مسلمان نظر نہیں آتے تھے. جب کعبہ کی دوسری طرف وہ طواف کرتے تو جہاں سے وہ مشرکین کے سامنے سے گزرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے رمل کی، یعنی تیز چلے اور کاندھے اپنا دایاں کاندھا کھول کر وہ مشرکین کے سامنے چلتے رہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلے 3 چکروں میں رمل کا حکم فرمایا، باقی چکروں میں عام رفتار سے چلنے کا حکم دیا. رمل کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک یعنی مکمل چکروں میں 3 چکروں میں رمل فرمایا ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا تھا رمل کرنے کا.
حالانکہ حجۃ الوداع کے موقع پر مشرکین مکہ میں موجود نہیں تھے، فتح مکہ ہو چکا تھا، اس میں کسی پر دھاک بٹھانے کی یا شان و شوکت دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو مشرکین کے ہلاک ہونے کے بعد بھی برقرار رکھا۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، یہ رمل اور استباع جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ یہ تو ہم اس لیے کرتے تھے تاکہ مشرکین کو دکھائیں، مشرکین جو کہہ رہے تھے کہ یہ لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ہم اپنی شان و شوکت، اپنی قوت، اپنے بازو ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، مر گئے، کھپ گئے، اب ہم نے کیوں اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ رمل اور استباع اب ہم کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہ خود ہی جو ہے نا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، کہتے ہیں یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں پسند نہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ خواہ مشرکین مر گئے، کھپ گئے، مشرکین کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ کیا، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے، خواہ کوئی ایک مشرک بھی نہ ہو، کسی کو دکھانے کا مقصود نہ ہو، لیکن سنت برقرار رہے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک نہیں کیا، اسی لیے ہم بھی ترک نہیں کریں گے۔ شریعت میں بے شمار احکامات ایسے ہیں جن کی وجہ مشروعیت جو ہے نا وہ باقی نہیں رہی، وہ وجہ مشروعیت ختم ہو گئی، لیکن حکم باقی ہے، ابھی تک کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ جو عمل ہے رمل اور استباع، اس کی حکمت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اصل جو اس کا جو حکمت ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع۔ مکمل اتباع کا نام دین ہے، دین ہی جو ہے نا اتباع کا نام ہے۔ اسی طرح سے اس میں جو ہے نا رغبت اور شوق ہے کہ جس طرح سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہم کیوں کر رہے ہیں، رمل اور استباع آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رمل اور استباع میں ایک اور حکمت ہے، ایک اور پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ رمل اور استباع کے باقی رہنے میں یہ حکمت اور سبق ہے کہ بندہ مومن ہر وقت چاق اور چوبند، چست اور توانا رہتا ہے، دشمن کے سامنے کبھی کمزور نہیں ہوتا، اس کی وضع قطع لباس اور چال ڈھال میں ایسی قوت اور رعب ہوتی ہے کہ دشمن ہر جگہ اور ہر وقت اس سے لرزاں رہتا ہے۔ جس طرح سے دور اول کے مسلمانوں نے رمل اور استباع کر کے اپنی شان و شوکت بٹھائی تھی مشرکین پر، آج بھی ہم رمل اور استباع کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بندہ مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی ضعیف نہیں ہوتا، کبھی جو ہے نا ہمیشہ چاق اور چوبند اور چست رہتا ہے اللہ کے دین کے لیے اور اس کے تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے ہمیشہ چاق اور چوبند اور چست رہے گا، جس طرح سے رمل کرتے وقت اور جس طرح سے استباع کرتے وقت اس نے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله